نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي يدعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق اللہ سبحانہ وتعالی و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ روزانہ باقی بھی اعمال کی طرف اس موقع کی مناسبت سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ روزانہ کی جو ہمیں تعلیمات دی گئی کہ یہ صورتیں روزانہ پڑھو۔ ویسے تو ہمارا سارا دن زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، ہمارا پہلا نمبر ہی ہم نے پورا دن یہی سیکھنا ہے کہ ہر کام جو آج ہوا یا اگر مگر اتفاق سے ایکسیڈنٹلی اچانک نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کا سندھ سے یہاں آ جانا، ہمارا خیر پور والا ہونا، ہم آپس میں مل بیٹھنا، یہ سارا اللہ کی مشیت سے ہے۔ بغیر اللہ کی مشیت کے تو ایک درخت سے پتہ بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ بغیر اللہ کی مشیت کے چاہے منو ٹنو پانی ہے بادلوں میں لیکن اللہ کا امر نہیں ہوگا تو ایک قطرہ بھی برس نہیں سکتا۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں پہ وہ بارش برستی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور برس بھی تو نہیں سکتی۔ تو بہرحال ہم روزانہ کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنا اور سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھنا۔ قرآن کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین، اگلی سورۃ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عجب بات ہے جو روزانہ ہمیں سورت پڑھنے کا کہا جا رہا ہے کہ الف لام میم سجدہ روزانہ پڑھو، اس کا آغاز بھی ہمیں البقرہ کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم سندھ والے ہوں، پنجاب والے ہوں، سرحد والے، چاہے بلوچستان والے اور چاہے دنیا کے بڑے بڑے بر اعظموں میں بسنے والے یا بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بسنے والے ہوں، اگر ہم نے واقعی میں اس یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اس کائنات کا تنہا بادشاہ ایک ہے، اس کی مان کے میں نے اور آپ نے چلنا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں ان کی طرف بھی آنا پڑے گا۔ ہمیں اس کے جو آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا۔ تو شروع ہوتی ہے سورۃ الف لام میم۔ یہ میں لفظ الف لام میم بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ ہمیں روزانہ سے یہ سبق دہرایا جا رہا ہے کہ چاہے میں بڑا علامہ بن جاؤں اور چاہے دنیا کے لحاظ سے میرے پاس ڈگریوں پہ ڈگریاں ہوں اور چاہے میرے سال 7 مہینے اندرون بیرون لگ چکے ہوں، لیکن روزانہ مجھے کہا جا رہا ہے یہ پڑھ الف لام میم۔ ایسا لفظ پڑھایا جا رہا ہے کہ جو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے اس لفظ کا اور ان حروف کا سارا معنی پتہ ہے۔ تو دوبارہ سے سٹارٹ پہ آؤ، الف لام میم جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے ویسے اس وقت میں جو سونے سے پہلے کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی الف لام میم، وہاں پہ بھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس لیے آپ بچے ماشاءاللہ جتنے نکلیں 4 مہینے پورے کر کے جائیں اور روزانہ کے حساب سے یہ صورتیں بھی پڑھیں، روزانہ کی دعائیں بھی پڑھیں اور روزانہ اپنی تلاوت قرآن بھی پوری کریں، روزانہ کی تسبیحات بھی پوری کریں، روزانہ کی دعوت بھی 25 بار کم از کم دعوت دیں، پھر دل لگے گا۔ ورنہ شیطان کہے گا یار چل واپس شکار پور، ادھر کیا کر رہے، یہاں تو لوگ بات نہیں سن رہے، یہ نہیں۔ خود چلو گے، جیسے آج کتنے ریڈی والوں کو دیکھا آوازیں، اب تو ٹیپ ریکارڈر بھر کے پھر رہے ہوتے ہیں جس میں بار بار خود وہ آواز نکالتا رہتا ہے، یہ چیز ہے 5 روپے کی چیز ہے، 10 روپے کی چیز ہے، اس کو بھی ٹیپ ریکارڈروں پہ چلا رہے ہیں، چاہے وہ آئس کریم بیچ رہے ہیں اور چاہے پتہ نہیں گول گپے بیچ رہا ہے، کیا کچھ بیچ رہا ہے، پوری گلیوں میں شور مچاتا ہوا جاتا ہے۔ تو آپ تو بچوں ویسے بھی سرزمین سندھ سے آئے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو آپ یہاں چپ کر کے نہ رہیں، بلکہ جو بھولی بھولی باتیں آتی ہیں ابھی سیکھ رہے ہیں 6 نمبر
وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کے اپنے دل کو نشانہ بناتے ہوئے اس پورے علاقے کی گلیوں میں پھر پھر کے سنائیں۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں ماحول ہے، سننے والے آپ کو ملیں گے اور نکلنے والے بھی ہیں، الحمدللہ نکلتے بھی ہیں کتنے نوجوان، اور یہ آپ بچوں کی رات کے رونے کی فکر پہ کڑھن پہ انشاءاللہ بہت بڑا اللہ پاک فیصلہ کریں گے، یہ تو آپ حضرات کی محنت پہ ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ جملہ میں سنانا چاہ رہا تھا۔ جیسے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو روزانہ ہمیں یہ سورت پڑھوائی جا رہی ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ کسی شک شبے میں نہ رہ جانا، بلکہ اس کو میں سنا ہی دوں۔ ریب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جیسے ہم اگر انگلش میں کہیں کہ مینٹل جو کنفیوژن، کہ بندہ دو کنڈیشن ہیں، دو راستے ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، بندہ کشمکش میں پھنس جائے نا، جہاں پہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، اس کو انگلش میں تو مینٹل کنفیوژن کہتے ہیں۔ عربی میں اس سٹیٹ کو جس میں بندہ دو راستے پہ کھڑا ہو اور کنفیوژن کا شکار ہو کہ دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں، اس کے لیے تین الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ ایک لفظ ہے ریب، لا علیحدہ ہے ریب علیحدہ ہے، ایک لفظ ہے مریا، اور ایک ہے لفظ شک۔ اب یعنی اردو کے تراجم میں آپ دیکھیں گے لا ریب فیہ کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شک تو بذات خود لا شک کا فیہ ایسے نہیں ہے۔ ریب کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ اس کا فرق سمجھے تاکہ روزانہ کے حساب سے میرا اور آپ کا دوستی اور یارانہ اور محبت قرآن کے ساتھ بڑھتا جائے۔ تبلیغ بھائیو قرآن کے پیغام کو عام کرنے کا نام ہے۔ اس سے ہٹ کے نہ ہمارے 6 نمبر کی کوئی بات ہے، اس سے ہٹ کے نہ ہمارے کوئی رات کے اعمال ہیں، اس سے ہٹ کے نہ کوئی ہمارے دن کے اعمال ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ پکی ٹھکی مستند باتیں کرنی ہے، 6 نمبر کے اندر بات کرنی ہے، اللہ سے ہونے کو بولنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیمات میں سے ایک نقطہ میں شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھ کے سویا کرو۔ پڑھ کے سونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ان میں اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ روزانہ سبق ریوائز کر کے سویا کرو کہ تمہاری تعلیمات روزانہ کے حساب سے ریویژن ہوں گی۔ جیسے روزانہ کے حساب سے مستری کام کرتا ہے، مزدور کام کرتا ہے، کارپینٹر کام کرتا ہے، اور ایسے چھوٹی موٹی دکانوں والے یہ نہیں کہتے کہ بس میں مہینے میں ایک دن دکان کھولوں گا، روزانہ جاتے ہیں آتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں دکان کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پیارے دوستو جیسے تبلیغ کے روزانہ کے اعمال، ہفتے واری اعمال، مہینہ کے اعمال، اور ایسے اللہ کے راستے کا خروج، یہ مسلسل جو چیز چلتی رہتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت باغ ہو لیکن اس کا مالی سو جائے، اور مالی چاہے ہوں سینکڑوں لیکن سو جائیں اور دیکھ بھال نہ کریں، چاہے آج سینکڑوں کیا اربوں مسلمان ہیں لیکن اسلام کے باغ کی رکھوالی کرنے والے کتنے ہیں؟ اسلام کے باغ کو پانی دینے والے کتنے ہیں؟ اسلام کے باغ میں کوئی بدعات، رسومات، رواج، جو جڑی بوٹیاں سمجھو خاردار جھاڑیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو تراش خراش کرنے والے کتنے ہیں؟ کتنوں کو غم ہے کہ نماز کی آبیاری کی جائے، کتنوں کو غم ہے کہ ہر مسلمان مرد کے چہرے پہ داڑھی ہو، کتنوں کو یہ فکر ہے کہ ہر ہماری بہن پردے میں ہونی چاہیے، کتنوں کو یہ فکر ہے کہ ہر نوجوان امام حسین جیسی زندگی گزارنے والا بن جائے، جوان جیسے صحابہ کی جوانیاں، مصعب بن عمیر جیسی زندگی گزارے، حنظلہ جیسی زندگی گزارے، اور یہ کعب ابن مالک جیسی زندگی گزارے، اور یہ مرارہ بن ربیع جیسی زندگی گزارے، یہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسی زندگی گزارے، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کی طرح زندگیاں گزاریں۔ بتاؤ 100 میں سے کتنے بندے ہیں؟ ہم اپنے شہر میں دیکھیں، آپ اپنے شکارپور میں دیکھیں، چند ایک ملتے ہیں۔ تو یہ فکر کیسے لگے گی بھائیو؟ جب میں اور آپ واقعی میں کانفیڈنٹ ہوں گے، اعتماد کے ساتھ اپنے پیارے دین کے اوپر ہم سیکھیں گے بھی صحیح اور آگے سنائیں گے بھی صحیح۔ تو بہرحال ریب کا معنی سمجھیے، ایک بندہ ایک راستے سے، جیسے ابھی ہم گئے محبوب گوٹ، آگے ہم نے کوئٹہ جانا تھا، ماشاءاللہ وہاں صحابہ کی قبریں ہیں، عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن اخطب، معاذ جوہنی رضی اللہ۔ تو جب بھی میرا کوئٹہ یا کراچی یا سندھ کا سفر ہو تو میں ضرور حاضری دیتا ہوں وہاں جا کے۔ پورے پاکستان میں یہ آپ کا علاقہ ہی ہے، تو امید آپ نے تو سب نے دیکھا ہوگا، میں بار بار گیا ہوں الحمدللہ، ہر دفعہ، کبھی میں صبح کے وقت گیا ہوں، کبھی رات میں، کبھی شام میں۔ ایک دفعہ بھی ہم ریسنٹلی جب کوئٹہ گئے تو اس کی بات سنا کے پھر ریب پہ آتے ہیں۔ تو ہم جا رہے تھے آگے، پیچھے رک گئے تھے، علی وان میں رکے رات، اور صبح صبح تہجد کے وقت ہم وہاں سے آگے نکلے۔ تو ہم وہاں پہنچے تو ابھی نماز فجر میں وقت باقی تھا، میں نے کہا حاضری دے دیتے ہیں۔ اور یہ عجب قبرستان ہے آپ کے علاقے کا، محبوب گوٹ والا۔ صحیح بات ہے، رات کو بھی جاؤ نا تو وہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ خصوصی نسبت ہے۔ تو ہم تہجد کے وقت وہاں داخل ہوئے، قبرستان میں چلے گئے۔
اور وہاں جا کے میں عمر ابن حفصہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اور ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اکثر. تو وہاں بیٹھ کے میں دعا بھی کر رہا تھا، فاتحہ بھی اور قرآن مجید بھی پڑھ رہا تھا. اسی اسنا میں پتہ کیا وہ آپ کی سرزمین سندھ کی بات سنا رہا ہوں. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے نا تہجد کا وقت ختم ہوا اور نماز فجر کا وقت داخل ہوا، اور آپ کی سرزمین محبوب گوڑ، شکارپور، سکر، علیوانہ روڈ کے علاقے میں اذانوں کی آوازیں بلند ہوئی. تو پہلے ہی رونے والی کیفیت تھی، لیکن جب اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو مجھے اور زیادہ رونا آ گیا کہ اس سرزمین کے اوپر اذانیں کیسے گونج رہی ہیں، کن کی وجہ سے گونج رہی ہیں. یہی تو ہیں عمر ابن حفصہ ہی تو ہیں، عمر ابن اخطب ہی تو ہیں، یہ معاذ جونی ہی تو ہیں. وہ کیفیت سے بعد میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. جو ابھی اندھیرا ہے اور رات چھائی ہوئی ہے، اور نیچے رات، مجھے یہ بھی بات بڑی سمجھ میں آئی، آسمان دنیا پہ میں نے دیکھا ابھی پوری یعنی صبح نہیں ہوئی تھی تو ابھی تارے چمک رہے تھے، تو میں اوپر بھی دیکھ رہا تھا پھر نیچے بھی دیکھ رہا تھا. مجھے اوپر والے ستارے بھی سمجھ میں آئے اور ایک حدیث بھی سمجھ میں آئی. اوپر والے ستارے کیسے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے. اور نیچے اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو اوپر بھی تارے میں دیکھ رہا تھا اور نیچے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ایک تارے کی قبر پہ بیٹھا تھا. بڑی عجیب وہ کیفیت تھی. تو بہرحال ہمیں کلیئر ہو جائے